بحیثیت والد میر صاحب انتہائی شفیق انسان تھے۔ دراصل یہ اس زمانے کی بات ہے جب والدین کا احترام حد درجہ کیا جاتا تھا۔ آ، معمول کی بحث تو خیر بہت دور کی بات ہے، کوئی ضروری بات بھی اگر ہوا کرتی تھی تو وہ بھی بہت سوچ سمجھ کے اور پہلے والدہ کو بتا کے ان کو کہی جاتی تھی، تو رات کے کھانے کے بعد یا کسی چھٹی کے دن والدہ والد صاحب کو بتایا کرتی تھی۔ تو اس پہ اتنا رسپانس والد کا کبھی بہت ہی واضح نہیں آتا تھا، صرف سر ہلا دیا کرتے تھے اور ہم لوگ چپ ہو جایا کرتے تھے۔ پھر 2-4 دن بعد جب ہمیں معلوم ہو کہ اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، پھر والدہ کو یاد کرایا جاتا تھا، تو والد صاحب سے ذکر ہوتا تھا تو معلوم ہوا کہ ہمارے تو علم میں نہیں ہے لیکن وہ کام ہو چکا ہوتا تھا۔ لہذا اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ بتا کے شور شرابہ کیا جاتا، انتہائی خاموشی سے سلیقے سے وہ کام ہو جایا کرتے تھے اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا تھا۔ ہمارا خاندان 7 افراد پہ مشتمل تھا، جس میں والد سید ودادت حسین زیدی، والدہ سید سلطان فاطمہ، بڑے بھائی سید ہمایون زیدی، اس کے بعد بہن طلعت پروین زیدی، اور پھر منجلے بھائی سید بابر زیدی، اور چھوٹی بہن شیرین زیدی، اور آخر میں یعنی سید تنویر زیدی۔ والد صاحب اور ان کے دوستوں کا ایک بڑا کارنامہ زیدی کالونی کا قیام ہے۔ کابل ریور کے بعد رسالپور سے پہلے ایک جگہ جسے کھنڈر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، وہاں پہ ان سب دوستوں نے مل کے، جس میں کہ ڈاکٹر عبدالرشید تاجر تھے، قاضی اقبال احمد، قاضی افتخار صاحب، قاضی لعیق صاحب، اور قاضی اقبال کے والد تھے قاضی رشید صاحب، ان سب دوستوں نے مل کے ایک کچھ زمین خریدی تھی اور باقاعدہ اسے ایک کالونی کا نام دیا گیا تھا۔ تو سب کے مشترکہ مشورے سے اسے زیدی کالونی کا نام دیا گیا تھا، اور وہاں پہ ان لوگوں نے اپنے گھر تو بنائے ہی تھے لیکن اس کے بعد زمین برائے فروخت بھی رکھی تھی، کافی مشہور ہوئی اس زمانے میں، اور آج تک ان کے وفات کے بعد، ان کی بھی، ان کی دوستوں کی وفات کے بعد بھی وہ زیدی کالونی اتنی مشہور ہے، اگر آپ کسی سے بھی پوچھ لیں وہاں پہ تو سب لوگ جانتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سماجی خدمت کے حوالے سے، لوگوں کو بتانے کے، لوگوں کے مسائل کم کرنے کے حوالے سے زیدی کالونی کا جو قیام ہے ایک بہت بڑا قدم تھا، اور اس وقت یہ چیز جو ہے میری یادداشت میں گورنمنٹ کالج نوشہرہ میں اس زمانے میں ہونے والا ایک جو پروگرام تھا جو کئی روز پہ مشتمل تھا، جشن بہارہ کے نام سے مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے، جو پروفیسر شوکت واسطی اور میرے والد سید ودادت حسین زیدی اور محسن احسان پشاور کے ملکی لیول پہ شعراء تھے، ان لوگوں نے مل کے کیا تھا، اور کئی ادبی پروگرام گورنمنٹ کالج نوشہرہ میں بھی ہوئے تھے۔ اور جو چیز اب تک میری یادداشت میں محفوظ ہے وہ 14ویں کی رات میں ایک مشاعرہ ہوا تھا دریائے کابل کے کنارے۔ وہ یعنی اس طرح سے تھا وہ کہ اس میں کسی مصنوعی لائٹ کا اہتمام نہیں کیا گیا تھا، چاند کی روشنی میں ہی یہ شعراء نے اپنا کلام سنایا تھا۔ وہ اگر ریکارڈ ہوتا تو یقین مانیے وہ ایک اس طرح کا انعام یا اس طرح کا تحفہ ہوتا آپ سب کے لیے کہ آپ اسے یاد رکھتے۔ میری یادداشت کے اندر وہ جشن بہارہ کے حوالے سے ہونے والا مشاعرہ 14ویں کی رات میں جو دریائے کابل کے کنارے، اصل میں گورنمنٹ کالج نوشہرہ جو ہے وہ بالکل دریائے کابل کے پیچھے واقع ہے، تو ایک فاصلہ ہے گورنمنٹ کالج اور دریائے کابل کے درمیان میں۔ اس زمانے میں وہاں پہ رات کے وقت کرسیاں بچھا کے ایک مشاعرہ ہوا تھا، وہ بہت ہی یادگار چیز تھی، مجھے آج تک وہ مشاعرہ کبھی نہیں بھولا۔ ادبی محفلوں کے حوالے سے آپ نے صحیح کہا، ہمارے گھر کا ماحول ظاہر ہے کہ والد صاحب شاعر تھے، ان کے دوست شاعر تھے، تو بڑا ادبی سا ماحول رہا کرتا تھا، اور ہر رات کو تقریباً رات کھانے کے بعد والد صاحب جو ہماری جو ڈرائنگ روم تھا اسے بیٹھک کہا جاتا تھا، اس کے اندر مقامی شعراء، جس کے اندر ہمارے گھر کے سامنے ہی رہا کرتے تھے ایک بہت ہی مشہور شاعر صوبہ سرحد کے اس زمانے کے کلیم جلیسری، پھر جناب پشاور سے آیا کرتے تھے اکثر محسن احسان، فارغ بخاری، اور نوشہرہ کے مقامی شعراء میں محسن ادیب ہوا کرتے تھے، عمران نقوی ہوا کرتے تھے۔ یہ لوگ رات میں تقریباً سب تو نہیں لیکن ایک دو دو تین ڈیلی رات میں آیا کرتے تھے، اور جو میری بہن ہیں اللہ بخشے شیرین، وہ ان سب کو قہوہ ان کا بڑا پسند تھا، وہ باقاعدہ قہوہ بنا کے سب کو پلاتی تھیں، میں ہوئے، بابر بھائی ہوئے، شیرین ہوئیں، پروین باجی ہوئیں، بڑے بھائی ہمایوں تو تھوڑا باہر ہی رہا کرتے تھے، ہم لوگ
سائڈ پہ صوفوں کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان لوگوں کا کلام سنتے تھے اور محظوظ ہوتے تھے. یعنی اس زمانے کے اعتبار سے جو گھریلو محفلیں ہوا کرتی تھیں وہ تقریباً ہر رات ہمارے ڈرائنگ روم میں منعقد ہوتی تھی اور ہم اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتے تھے اور بڑا ہی اچھا لگتا تھا. شاعری کے علاوہ جو والد صاحب کے شوق تھے وہ ایک تو مجھے یاد پڑتا ہے شکار کا شوق تھا. وہ اکثر چھٹی کے دن اپنے دوستوں قاضی اقبال احمد، قاضی لئیق احمد اور ڈاکٹر تاجک کے ساتھ اپنی ڈبل بیرل بندوق کے ساتھ جیپ میں سوار ہو کے جایا کرتے تھے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پیر پیائی کا علاقہ ہے نوشہرہ اور جہانگیرہ کے درمیان میں، وہاں یہ لوگ جاتے تھے کشتی پہ دریا پار کر کے وہاں پہنچتے تھے اور مرغابی کا شکار کیا کرتے تھے. اور ہم لوگ جو اکثر اتوار کو مہینے میں ایک دو بار جو ہے مرغابی ضرور کھاتے تھے کہ ظاہر ہے والد صاحب شکار کر کے لاتے تھے تو چاروں دوستوں میں جو ساتھ ہوتے برابر تقسیم ہوتا تھا اور پھر ہم لوگ مرغابی کھایا کرتے تھے. اس شوق کے علاوہ والد صاحب چونکہ ایک معزز شخصیت جانے جاتے تھے نوشہرہ کے علاقے میں، تو جرگے کا نظام جو ہمارے ہاں آج کل جو ہے سندھ میں تو بہت زیادہ ہے، وہاں پہ بھی ظاہر ہے صبح سرحد میں بھی اس کا بہت رواج تھا. تو صلح کی جو محفلیں ہوا کرتی تھی جسے آپ جرگہ کہہ سکتے ہیں، اس میں والد صاحب کو بڑے احترام سے بلایا جاتا تھا، ان کی بات کو سنا جاتا تھا، ان کے فیصلے کو تسلیم کیا جاتا تھا. تو مجھے اکثر یاد پڑتا ہے کہ اتوار کے دن دوپہر کے وقت کوئی عصر کے وقت پہ ہمارے ڈرائنگ روم کے اندر جسے ہم بیٹھک کہا کرتے تھے اس زمانے میں، وہ لوگ باقاعدہ ایک دن پہلے کہہ دیا کرتے تھے کہ رئیس صاحب یہ مسئلہ ہے، اس کے اوپر ہم لوگوں نے جرگہ کرنا ہے. تو والد صاحب اس جرگے کے سربراہ ہوا کرتے تھے اور ان کے دونوں طرف کے لوگوں کے خاندان کے لوگ ایک دو لوگ شامل ہوتے تھے. تو یہ چیز بھی میری یادداشت میں محفوظ ہے کہ والد صاحب اس حوالے سے بھی کافی مشہور تھے اور ان کی بات سنی اور مانی جاتی تھی. ظاہر ہے والد صاحب ایک ادبی شخصیت تھے اور اپنے وقت کے بہت بڑے شاعر تھے. تو علم و فن کے حوالے سے گو کہ ان کی بہت خدمات ہوں گی، لیکن جو میری یادداشت میں محفوظ ہے وہ ادارہ مکتبہ علم و فن کا قیام ہے، جو نوشہرہ میں میرے خیال میں اس زمانے میں ایک پہلی کوشش تھی کہ جو ان کی طرف سے کی گئی تھی. پروفیسر شوکت واسطی جو کہ گورنمنٹ کالج نوشہرہ کے پرنسپل ہوا کرتے تھے اس زمانے میں اور بعد میں وہ سیکرٹری ایجوکیشن تک گئے، ان دونوں صاحبان نے مل کے ادارہ مکتبہ علم و فن کا قیام جو ہے اس کو مکمل کیا، اسے عمل میں لے کر آئے اور اس کا افتتاح بڑے ہی اہتمام سے کیا گیا تھا. اور زمانے کے ایک بہت بڑے شاعر عبدالحمید عدم، یقیناً آپ جانتی ہوں گی، ان کو بلایا گیا ہے، انہوں نے اس کا افتتاح کیا. جو بھی نوشہرہ کے چیدہ شخصیات تھیں وہ اس میں شریک ہوئی تھیں. اور میری یادداشت میں اس افتتاح کے وقت جو عدم صاحب نے ایک شعر لکھا تھا اسی ادارے کے حوالے سے، وہ ابھی تک محفوظ ہے اور مجھے اس وقت بھی بہت اچھا لگا تھا. وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ زندگی ہے علم و فن کا مکتبہ، میر و شوکت مکتبے کی جان ہے. اور اس ادارہ مکتبہ علم و فن کے زیر اہتمام نوشہرہ میں، پشاور میں، راولپنڈی میں کئی مشاعرے ہوئے تھے. ظاہر ہے اس زمانے میں ان چیزوں کو باقاعدہ محفوظ کرنے کا تو کوئی سلسلہ نہیں ہوا کرتا تھا. وہی باتیں جو جیسے آپ کہیے کہ سینہ گدٹ کے حوالے سے ہوتی چلی آتی تھیں اور جو ہمارے سامنے اس وقت ہوا وہ یاد رہتا تھا. لیکن بہرحال ایک یادگار دور تھا کہ جو اس ادارہ علم و فن کے حوالے سے اس زمانے میں رہا. ہماری والدہ ہمارے والد کو بابو جی کہہ کے پکارتی تھی. گھریلو معاملات میں والد کا عمل دخل ایک حد تک تھا جو بظاہر شاید ہمیں نظر نہ آتا ہو، لیکن ہوا یہ کرتا تھا کہ مہینے کا راشن آنا جو کہ ایک دفعہ آیا کرتا تھا، باقی ساری جو ضروریات کی چیزیں تھیں وہ بھی ایک دفعہ آتی تھیں، اور والد صاحب جو ہے ماہانہ خرچ والدہ کو دے دیا کرتے تھے، ان کے جیب خرچ کے علاوہ جو مہینے کا خرچہ ہوا کرتا تھا. تو والدہ پھر اپنے حساب سے سارے مہینے ملازمین کو پیسے دینا یا جو راشن باہر سے اس کے علاوہ آتا تھا ماہوار راشن کے علاوہ منگوانا. ہم نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ والد نے کبھی بھی کچھ کیا ہو اس سلسلے میں. جو انتظامات ہوتے تھے وہ والدہ کے حوالے سے ہی ہوتے تھے. والد صرف ایک دفعہ وہ جو اپنا جسے کہتے ہیں نا انتظامی طور پہ ایک مہینے کے شروع میں سارے معاملات والدہ کے حوالہ کر دیا کرتے تھے، اس کے بعد والدہ ہی اپنے حوالے سے تمام چیزوں کا انتظام کیا کرتی تھی. جی، یہ بڑا ہی مناسب سوال آپ نے کیا ہے.
مجھے اچھی طرح یاد ہے، اصل میں اس زمانے میں راشن جو آیا کرتا تھا وہ ظاہر ہے جہاں والد صاحب جاب کرتے تھے، آرمی میڈیکل اسٹور ڈپارٹمنٹ تھا، وہاں سے گاڑی میں یا کبھی کبھار تانگے میں آیا کرتا پورے مہینے کا راشن. تو وہ ہمارے گھر اتارنے کے بعد کچھ اور جگہ وہ چونکہ راشن رہتا تھا اس کے اندر، تو کچھ اور لوگوں کے گھروں پہ بھی جاتا تھا. ہمیں اس وقت تو اس کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا سلسلہ ہے. تو جب وہ ریٹائر ہو گئے اور کراچی آ گئے، اور ریٹائر ہونے کے بعد تو ایک دو بار جب نوشہرہ جانا ہوا تو یہ پتہ چلا، کچھ لوگوں نے بتایا یار کہ رئیس صاحب جب تک اس جاب کے اندر تھے تو ان لوگوں کے گھروں پہ باقاعدہ راشن دیا کرتے تھے مہینے کا، اور اس کے علاوہ جو بھی مدد ہو سکتی تھی پیسے سے، اخلاقی طور پر، مالی طور پر، وہ کیا کرتے تھے. اور بہت ہی زیادہ اس حوالے سے یعنی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں بہت ہی غریب پرور شخصیت کے مالک تھے، اور لوگوں کی اس طرح مدد کیا کرتے تھے کہ جیسے کہ مدد کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو سکسٹیز کا زمانہ یا سیونٹیز کا زمانہ جو تھا، ظاہر ہے قدامت پسندی کا دور تھا، تعلیم کے بارے میں لوگوں کی اتنی روشن خیالی نہیں تھی، لیکن ہمارے والد سید وزارت حسین زیدی صاحب انتہائی روشن خیال تعلیم کے بارے میں. میرے بڑے بھائی سید ہمایون زیدی نے ماسٹرس کیا لاہور پنجاب یونیورسٹی سے انگلش کے اندر، پھر انہیں مقابلے کے امتحان میں بٹھایا، تیاری کروائی، ہر طرح سے. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا اس زمانے میں، اور بہت ہی قابل بھی تھے میرے بڑے بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بہرحال انہیں سپورٹ کرنا مالی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، یہ تو سارے والد صاحب کا ہی کام تھا، کیا اور اسے پروو کیا. میری بڑی بہن طلعت پروین زیدی، انہیں پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، تو انہیں گریجویشن کروائی، پھر انہیں ماسٹرز کروایا گورنمنٹ کالج فار وومن پشاور سے، اور باقاعدہ وہ ہاسٹل کے اندر رہیں. جتنے عرصے میں ماسٹرز کیا، 2 یا 3 سال کے اندر، انہیں باقاعدہ ہاسٹل کا انتظام کر کے دیا. وہ وہاں رہتی تھیں، ہر 15 روز بعد وہاں سے آتی تھیں. تو انہیں خواتین کی تعلیم کے سلسلے میں بھی انتہائی روشن خیال تھے. کبھی یہ نہیں کہا کہ بھئی لڑکی ہے پڑھ کے کیا کرے گی، شادی ہو جانی ہے، جیسے آج تک یہ بات کہی جاتی ہے. لیکن والد صاحب نے اس زمانے میں بھی، آپ دیکھیے آج سے 50 سال پرانی، 60 سال پرانی بات ہے، انہوں نے جب بھی پڑھایا اور اپنی استعداد سے، اپنی اس سے اوقات سے بڑھ کے انہوں نے سارے کام کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے ان کی روشن خیالی ہی تھی کہ جس کی وجہ سے سارے بچے پڑھ سکے جا کے.